ماشاءاللہ آپ بلا تخیری دعوت خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی مقصود احمد صاحب دامت برکات مغالیہ آپ نے گزارش کرنا اپنا تشریف لین گے یقیناً خوبصورت اور پیارا فرما کے اس محفل بہت چکرن گے نعرہ شراؤ نعرہ تکبیر سونا بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور یقیناً جڑا تو نہیں تھے اس ٹائم علمی ذوق نظر آ رہی ہے اور استادہ نے محنت ہے آپ دے شاگرد سید راشد حسین شاہ صاحب گیلانی آپ بھی خوش ہیں کہ میرے استاد تشریف لے اور یقیناً تنو علمی گفتگو ملے گی تو نعرہ تکبیر پڑھی بیٹھے ہو نعرہ رسالت خوش ہو کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی اکرم شفیع دو عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میں اور آپ ایک اللہ کے ولی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ ارشاد حسین گیلانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے عرس پاک کی محفل میں شریک ہیں اور ان کے صاحبزادگان والا شان سٹیج کی زینت ہیں دیگر سادات بھی تشریف فرما ہیں مجھے میرے کرم فرما پیر طریقت حضرت صاحبزادہ راشد حسین گیلانی شاہ صاحب ان کا حکم تھا تو ان کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں تو برکت لینے کے لیے حاضر ہوا تھا شاہ صاحب نے حکم فرمایا خطاب بھی کرنا ہے تو کوئی زیادہ لمبا خطاب نہیں ہے انشاءاللہ چند منٹ کی گفتگو ہے اللہ مجھ سمیت ہر ایک کی حاضری اس عرس پاک کی محفل میں قبول فرمائے اور اسٹیج کی زینت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر اخلاق حسین شاہ صاحب گیلانی زیدہ شرف ہو جس طرح ان کا نام اخلاق ہے اسی طرح ماشاءاللہ وہ اسم با مسمہ ہیں انتہائی با اخلاق شخصیت ہیں اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم رکھے ایک شعر سے اقبال کے ایک شعر سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر دیتا ہوں اقبال نے کہا قطرائے آب وضوء کمبر در بہا بر طرز خون کیسر کہا علی پاک کے غلام کمبر نے جو زمین کے اوپر بیٹھ کے وضو کیا ہے اور اس وضو کا ایک قطرہ جو زمین کے اوپر گرا ہے کمبر کے وضو کا ایک قطرہ وہ اتنا قیمتی ہے فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے بادشاہوں کا خون بھی وضو کے اس ایک قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا در بہا برتر سے خون کیسر پوری دنیا کے بادشاہ بھی اس کمبر کے پانی کے ایک قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے کمبر نے جو کیا ہے وضو اس وضو کے پانی کا ایک قطرہ اتنی شان والا ہے تو خود وہ کمبر کتنی شان والا ہوگا اور جس دروازے سے کمبر کو یہ شان ملی ہے پھر وہ علی کتنی شان والا ہوگا اور یہ ایک سید زادے کے عرس پاک کی مقدس محفل ہے ایک اور جملہ بھی ذرا ابتدا میں ہی سن لیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
کہ سیدہ فاطمہ الزہرا میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ حدیث شریف آپ سب نے سنی ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ایک ذرا جملہ سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ میں ایک سوال آپ حضرات کے سامنے رکھنے لگا ہوں، مجھے یہ بتائیں ساری کائنات اگر مل جائے تو میرے نبی کے نالین کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ساری دنیا مل جائے میرے نبی کے نالین کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مجھے آپ بتائیں کہ جس کے نالین کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا اس کے جگر کے ٹکڑے کے برابر بھلا کون ہو سکتا؟ کیا بات؟ جس کے نالین کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اس کے جگر کے ٹکڑے کے مقابل بھلا کون ہو سکتا ہے؟ چلیں ایک اگلا جملہ بھی، کئی بندے چوپ بیٹھے نہ ہو سکتا بول پمڑتے انہوں نے ذرا اس محفل ذوق آ جاوے۔ میں پنجابی ایک جملہ آکھن لگا، یار جس نبی دے نالین ورگا کوئی نہیں اس نبی دے حسین ورگا کون ہو سکتا؟ جس نبی کے نالین، اور قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سے پیار کرنے والے سبحان اللہ کہہ دیں۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ۔ قرآن میں ایک تابوت کا ذکر ہے، ایک صندوق کا ذکر ہے۔ اس صندوق کو بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا اور یہ اتنا مقدس صندوق تھا، اتنا بابرکت صندوق تھا، بنی اسرائیل والے جس بھی جنگ میں لے جاتے اس صندوق کی برکت سے انہیں فتح مل جاتی تھی، کامیابی مل جاتی تھی۔ اس صندوق میں کیا تھا؟ قرآن میں کہا گیا بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ہارون علیہ السلام کا عصا تھا، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کے نالین تھے۔ اس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کے نالین تھے۔ وہ اتنا برکت والا ہے، قرآن کے لفظ ہے تحملہ الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس صندوق کو اپنے سروں کے اوپر اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کے نالین ہیں۔ مجھے آپ بتائیں جو نالین موسیٰ علیہ السلام کے قدم کے ساتھ لگیں وہ نالین کتنی شان والے ہیں، تو مصطفیٰ کے سینے پہ کھیلنے والا حسین کتنی شان والا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک حکایت لکھی، آپ فرماندن کہ ایک بکری ریوڑ کو بچھڑ گئی تے پھنس گئی جا کے دلدل میں۔ تھوڑی دیر تو بعد تو بھیڑیا گزریا، بھیڑیا دی نظر پہ گئی، شکار بھی ہے تے پھنسے ہویا بھی ہے، جاتے رہاں چلو جانے حاضری لگا کے جاؤں۔ کہتے ہیں کہ بھیڑیا نے بھی چھلانگ لگا دی، بکری پہلے پھنسی ہوئی تھی، اب بھیڑیا نے جیسے ہی چھلانگ لگائی تو ایک طرف بھیڑیا بھی پھنس گیا، ایک طرف بکری ایک طرف بھیڑیا۔ مولانا فرماندن کہ جس ویلے بکری ویکھے نا بھیڑیا پھنس گیا تے بکری اس نے ویکھ کے ہسن لگ گئی تے بھیڑیا پوچھے ہسدی کیوں ہے؟ اس کہ ہسدی اس واسطے ہاں کہ میرا تے کوئی سائیں ہے۔ ہر بندے نے دعوت نہیں ہے جیدہ کوئی سائیں ہو تو سبحان اللہ کیا سکتا، میرا تے کوئی ہے، وہ جائے گا جا کے اس نے بکریاں دی گنتی کرنی ہے تے میں نہیں ہونا، اس نے میں نے گم پانا ہے، مجھے تلاش کرتا کرتا مجھے لینے کے لیے آ جائے گا، اور سوچ جب میرا مالک ادھر آئے گا مجھے لینے کے لیے جاتے ہوئے اس تیری خدمت بھی کرنی ہے، جاندیا اس تیری مہمان نوازی بھی کرنی ہے، مجھے لے بھی جائے گا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے اس زندگی میں کوئی کسی کا ہو، کوئی کسی کا ہو، حدیث شریف ہے، سچی حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بندہ وہ ہے جو محبت کرتا ہے اللہ والوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے پیار کرتا ہے، لیکن اس کا عمل ان نیک بندوں کی طرح نہیں ہے۔ یا رسول اللہ محبت کرنے والے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا المرء مع من احبا، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں وہ محبت کرتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم اللہ کے بندوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ قیامت کے دن ہمارا حشر شاہ حبیب کے ساتھ ہوگا، ہم بابا فرید کے ساتھ ہوں گے۔ جس کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ ملتا ہے سبحان اللہ کو
اور ولی کی پہچان حدیث میں بتائی گئی. ولی کون ہوتا ہے؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اولیاء اللہ. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھو تو چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. جس کا چہرہ دیکھنے سے رب یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور ایک اور جملہ سن لیں اس حدیث کی روشنی میں. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جب زمین کے اوپر چلتا ہو اس کا چہرہ دیکھنے سے رب یاد آ جائے. جب زمین کے نیچے چلا جائے تو اس کا مزار دیکھنے سے رب یاد آ جائے. اقبال نے کہا تھا کون اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جس مومن کی جس ولی کی نظر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے اس ولی کے بازو کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور جس کے بازو کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا خود اس پورے ولی کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب ایک ولی کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تو پھر نبی کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا؟ اور قرآن مجید میں ایک واقعہ موجود ہے عاصم بن برقیہ کا. قال الذی عنده علم من الکتاب. صرف اشارہ کرنے لگا. سلیمان علیہ السلام فرمایا کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آئے؟ ایک جن کھڑا ہوا. قال عفریت من الجن انا آتیک بہی. کوزنے دا نہ ہے پہاڑ تو بڑا ہے دا جسم ہے ایسا کہ میں لے کے آنا. فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہنے لگا انا آتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک. جناب آپ بیٹھے ہیں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. آپ فرمایا بہ جا وڈا تو جن ایڈا تو طاقت والا بہ جا مجھے اس سے جلدی چاہیے. اب قال الذی عنده علم من الکتاب. وہ بندہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا زبور کا تھوڑا سا علم تھا. اس سے پوچھا کتنی دیر میں لے آؤ گے؟ کہنے لگا جناب دیر کیا لگانی ہے. قبل ان یرتد الیک طرفک. اب آپ آنکھ جھپک کے دیکھیں گے تو آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. ایسا ہی ہوا. آنکھ جھپک کے دیکھا تو فرمایا قال ھذا من فضل ربی. یہ اللہ کا فضل ہے کہ تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے آ گیا ہے. یہ واقعہ تھا آصف بن برقیہ کا. آصف بن برقیہ یہ سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے اور زبور کا تھوڑا سا علم رکھتا ہے. اب یار دیکھیے سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ہو اس کی طاقت کا اندازہ یہ ہے. جو میرے نبی کی امت کا ولی ہوگا پھر اس کی طاقت کا اندازہ کون لگا؟ اس کی طاقت کیا ہوگی؟ اس کی پاور کیا ہوگی؟ اقبال نے کہا در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبروِ ماز نام مصطفیٰ است دور موج از غبار خانہ اش کعبہ را بیت الحرم کا شانہ اش. ترجمہ کر چھڑا تو اتفاق نہ سبحان اللہ. پیر اوری کاننے چیک حدیث دی فرمائش بھی کر گئے. چلو میں تلاوت کر دینا. حکم ہے پیر اوراندہ حکم ہے پیر اوراندہ حکم ہے کہ ایک حدیث تلاوت کرنی. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان لآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خادمون تقدمهم یقال لها بریرہ فلقیہا رجل فقال یا بریرہ تو غدہ شعیف آتے کہ ان محمدا لن یغنی عنک من اللہ شیئا. قال فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخرج یجر رداءه محمرة وجنداه وكنا معشر الانصار نعرف غضبه بجر ردائه وحمرة وجنده فاخذنا السلاح ثم اتيناه فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مرنا بما شئت فوالذي بعثك بالحق لو امرتنا بامهاتنا وابائنا واولادنا لامضينا قولك فيهم. فصعد المنبر فحمد الله عز وجل واثنى عليه وقال من انا فقلنا انت رسول رب العالمين. قال نعم ولكن من انا فقلنا انت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. قال انا سيد ولد ادم ولا فخر واول من تنشق عنه الارض ولا فخر واول من ينفض التراب عن راسه ولا فخر واول داخل الجنه ولا فخر. ما بال اقوام يزعمون ان رحمي لا تنفع ليس كما زعموا اني لا اشفع يوم القيامه واشفع حتى ان من اشفع له لا يشفع فيشفع حتى ان ابليس لا يتطاول طمعا في الشفاعه. رواه الطبراني. کیا بات سبحان اللہ. ایڈی لمبی حدیث سن کے بھی جو سبحان اللہ نہیں آتا میرا دل کرتا کھڑا کر کے پنجواں کلمہ سننا ہوا لگ پتا جائے گاج کے سبحان اللہ کا حضور.
وہ غالب نے کہا تھا غالب ندی میں دید نال پیار ہوندہ ہے اور دی ہر شے نال پیار ہوندہ ہے، حضور کی زبان سے بھی محبت ہے۔ اور میں حدیث بڑی لمبی پڑھ دی ہے، ترجمہ کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ حضور کے گھر کے ایک نوکرانی تھی، نام تھا اس کا بریرہ۔ ایک بندے آکھا کہ تیری کوئی ویلیو نہیں، تیری کوئی حیثیت نہیں، تیری کوئی اوقات نہیں، دکھی ہوئی ہیں، گھر دے کونے میں بیٹھ کے رو رہی ہیں۔ میرے نبی تشریف لے کے آئے، سر پہ ہاتھ رکھا دے، پوچھا بریرہ خیریت؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آج ایک بدبخت نے کہا کہ تیری کوئی اوقات نہیں، تیری کوئی ویلیو نہیں، تیری کوئی حیثیت نہیں۔ حضور یہ بات سن کے بس رونا آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب حدیث کے آخری لفظ ہیں، فرمایا ما بال اقوام یزعمون ان رحمی لا تنفع، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ میرا تعلق کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فرمایا اگر ہمارے گھر کی نوکرانی کی شان دیکھنی ہو اس دنیا میں نہیں، کل قیامت کے میدان میں دیکھنا، حتی ان من اشفع لہو لیشفع فیشفع، یہی ہمارے گھر کی نوکرانی قیامت کے میدان میں کھڑی ہو کے جس کے بارے میں شفاعت کرتی چلی جائے گی، شفاعت کرنا اس کا کام ہوگا، بخش دینا محمد کے رب کا کام ہوگا۔ آخری جملہ ادا کر کے خطاب چھٹن لگا، جس گھر میں جھاڑو دینے والوں کی یہ شان ہے، سادات سے پیار کرنے والا جس گھر میں جھاڑو دینے والوں کی یہ شان ہے، اس گھر میں پیدا ہونے والوں کی کیا شان ہے؟ جس گھر کے نوکروں کا یہ مقام ہے، پھر اس گھر کے مالکوں کا مقام کیا ہوگا؟ اسی واسطے اقبال کا در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آب روئے ماں نام مصطفیٰ است، دور موجے از غبار خانہ اش، کعبہ را بیت الحرم کا شانہ اش۔ اقبال کیا میرے حضور دے گھر جڑا دیتا گیا جھاڑو، اور اس جھاڑو دے نال جڑی مٹی نکلی ہے نا حضور دے گھروں، وہ مٹی اتنی شان والی ہے کوہ دور بھی اس مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی کے گھر سے نکلنے والی مٹی اتنی شان والی ہے تو نبی کے گھر پیدا ہونے والی فاطمہ کتنی شان والی ہے، پھر حسن کتنی شان والے ہیں، پھر حسین کتنی شان والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سعادت کا عظمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا